اور اب پنجاب کے مختلف شہروں میں سموک کا ذکر کریں گے۔ آپ کو بتائیں کہ بیشتر علاقے سموک کی لپیٹ میں ہیں۔ لاہور ایک بار پھر دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں سر فہرست آ گیا ہے۔ سموک کے باعث شہریوں کو گلے کی خرابی، کھانسی، نزلہ زکام اور جلدی امراض جیسی بیماریوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے۔ لاہور میں ایئر کوالٹی انڈیکس 362 ریکارڈ کیا گیا۔ صنعتی شہر فیصل آباد میں سموک کی شدت میں اضافہ ہوا ہے۔ فیصل آباد کا ایئر کوالٹی انڈیکس 540 تک پہنچ گیا ہے۔ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ملک کے مختلف شہروں سے ہمارے ساتھ ہمارے نمائندگان موجود ہیں۔ لاہور سے تجمل بخاری سے، فیصل آباد سے ہمیں جوائن کریں گے خادم حسین، قصور سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے طارق محمود، اور فورٹ آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں مبشر حسن۔ ان تمام تر نمائندگان سے بات کر کے صورتحال جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم لاہور کا رخ کریں گے جہاں سے تجمل بخاری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تجمل، جیسا کہ لاہور کی اگر ہم بات کریں تو سب سے زیادہ متاثرہ شہر دیکھا جاتا ہے، ماضی میں بھی ہم نے دیکھا کہ اسموک سے سب سے زیادہ متاثر یہ شہر رہا، کیا صورتحال ہے آج یہاں کی؟ جی بالکل، باغوں کے شہر لاہور کی فضا جو ہے وہ دن بہ دن آلودہ سے آلودہ تر ہوتی جا رہی ہے، اور اشاریے جو بتاتے ہیں اس کی مناسبت سے جو فضا ہے وہ خطرناک ترین حد تک جو ہے وہ آلودہ ہو چکی ہے۔ صبح سویرے جب شہری گھروں کو نکلتے ہیں تو انہیں سموگ کی گہری لہر کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے، جس میں جو ہے وہ دھند کی بھی ہلکی سی آمیزش جو ہے وہ شامل ہونا اب شروع ہو چکی ہے۔ اس وجہ سے صبح کے اوقات میں اور شام کے اوقات میں ایک لہر سی جو چھا جاتی ہے فضا کے اندر، جس میں جو زہریلے ذرات ہیں، زہریلی گیسیں ہیں، وہ بڑی مقدار میں شامل ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے جو لاہوری جو ہیں وہ گھروں کو آ رہے ہوتے ہیں یا گھروں سے اپنے دفاتر کو جا رہے ہوتے ہیں صبح کے ٹائم، انہیں جو ہے وہ شدید مشکلات کا سامنا جو ہے کرنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، گلے میں خراش جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ نزلہ زکام کی شکایات بھی اس وجہ سے جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں، جبکہ آنکھوں کی جو بیماریاں ہیں ان میں بھی بڑی تعداد جو بڑی مقدار میں جو عوام کو جو ہے وہ یہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ موسمیات اور دیگر اداروں کی جانب سے، طبی ماہرین کی جانب سے شہریوں کو یہ ہدایات کی گئی ہیں کہ وہ احتیاطی تدابیر ضرور اپنائیں، جس میں جو ہے وہ ماسک لگائیں اور گلاسز کے بغیر جو ہے وہ گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ خاص طور پہ جو موٹر سائیکل سوار شہری ہیں ان کو احتیاطی تدابیر اپنانے کے لیے خاص طور پہ ہدایات کی گئی ہیں۔ اس وجہ سے شہریوں کو بھرپور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایات جو ہیں وہ جاری کی گئی ہیں۔ جی تجمل، ہمیں بتا رہے ہیں کہ لاہور میں اسموک کے پیش نظر شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ فیصل آباد کا رخ کر لیتے ہیں، بیورو چیف فیصل آباد خادم حسین گل فیصل آباد سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے اسموک کی یہاں پر کیا صورتحال ہے۔ بتائیے گا خادم، فیصل آباد میں اس وقت چونکہ صنعتی شہر ہے، اسموک کی شدت کیسی دیکھ رہے ہیں آپ، اور اس حوالے سے کیا احتیاطیں اختیار کی جا رہی ہیں؟ جی بالکل، فیصل آباد کی فضا جو ہے وہ انتہائی آلودہ نظر آ رہی ہے، کیونکہ اس وقت ایئر کوالٹی کنٹرول جو انڈیکس ہے وہ 540 سے اوپر چلا گیا ہے۔ اس ہوا کی جو آلودگی ہے، موسم میں آلودگی کی وجہ جو ہے وہ دھواں چھوڑتی گاڑیاں، اینٹوں والے بھٹوں سے نکلنے والا دھواں جو چمنیوں سے نکلتا ہے، اور اس کے علاوہ جو فیصل آباد کی انڈسٹری ہے جس میں مختلف چیزیں جلائی جاتی ہیں اور ان کی چمنیوں سے دھواں نکلتا ہے، اس وجہ سے فیصل آباد کی جو ماحول ہے وہ آلودہ نظر آ رہا ہے، اور دن بہ دن اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے آلودگی میں۔ اس وقت فیصل آباد میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ہے وہ 540 ہے۔ اس وجہ سے جو شہری ہیں ان کو بھی مشکلات کا سامنا ہے، گھروں سے نکلنا مشکل ہے۔ جو افراد شہری جو ہیں گھروں سے نکلتے ہیں تو ان کا گلے میں خراش اور آنکھوں میں جلن محسوس ہوتی ہے، جس کی وجہ سے جو طبی ماہرین ہیں ان کا کہنا ہے کہ شہریوں کو گھروں سے نکلتے وقت ماسک کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ فضائی آلودگی کی وجہ سے پیدا ہونے والی بیماریوں سے بچ سکیں۔ شہریوں کو بھی چاہیے کہ گھروں سے بلا وجہ نہ نکلیں تاکہ وہ صحت مند رہ سکیں۔ جی ہمیں فیصل آباد کی صورتحال سے متعلق اپڈیٹ کر رہے تھے، اور جیسا کہ مختلف شہروں میں اسموک کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے تو قصور کی صورتحال کا بھی ذکر کر لیتے ہیں، جہاں پنجاب حکومت کے احکامات کے باوجود قصور میں اسموک کا باعث بننے والے کارخانوں اور گاڑیوں کے خلاف کارروائی کے بجائے ضلع انتظامیہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے، اور شہری گلے، سانس اور آنکھوں کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے ہیں۔ طارق محمود قصور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طارق، آپ بتائیے گا، اسموک تو یقیناً یہاں بھی موجود ہے، یہ بتائے گا کہ شہری اس سے کس طرح سے متاثر ہو رہے ہیں اور ضلعی انتظامیہ اس پر ایکشن کیوں نہیں لے رہی؟
अजी बिल्कुल मौसम की तब्दीली के साथ ही कसूर और इसके गिरदोनवा में स्मोक ने डेरे डाल रखे हैं। चूँकि ज़िला इंतज़ामिया की जानब से ना तो धुआं छोड़ने वाली किसी भी गाड़ी के ख़िलाफ़ कोई भी कार्रवाई की गई है और इसी तरह ना ही धुआं छोड़ने वाले जो भट्ठे हैं भट्टियाँ हैं ना उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की यहाँ पे कार्रवाई की गई है, जिसकी वजह से सुबह सवेरे और शाम के औकात में अक्सर जो है वो रोड्स पर शदीद स्मोक जो वो छाई होती है। स्मोक के बाइस जो शहर में मुख्तलिफ बीमारियाँ हैं वो जन्म ले रही है, जिसकी वजह से शहरी जो है वो गले और सांस की और इसके साथ साथ आंखों के इन्फेक्शन में जो है वो ज़्यादातर मुब्तला हो रहे हैं। इसी तरह हमारी शहरियों से बात हुई तो उनका कहना था कि ज़िला इंतज़ामिया को फौरी तौर पर इक़दाम करते हुए धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और इसी तरह धुआं छोड़ने वाली भट्टियों और भट्ठों के ख़िलाफ़ फौरी तौर पर इक़दाम करने चाहिए ताकि शहरी जो है वो सुख का सांस ले सके। इसी तरह सुबह सवेरे जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, इसी तरह स्कूल जाने वाले दफातर जाने वाले जो अफराद हैं, उनमें भी ये बीमारियां जो इन्फेक्शन की हैं वो पाई जा रही हैं। और जबकि पंजाब हुकूमत की जानब से स्मोक के ख़ात्मे के लिए जो इक़दाम उठाने की हदायत की गई हैं, मगर यहाँ पर कसूर में ज़िला इंतज़ामिया की जानब से जो कार्रवाई है धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों और भट्टियों के ख़िलाफ़ वो अभी तक सिफर नज़र आ रही है। गुज़श्ता रोज़ जो है वो कसूर के अकब में वाक़या टैंडिस एरिया में जो धुआं छोड़ने वाले भट्टियाँ हैं जहाँ पे बड़े बड़े कड़ाहे लगाकर चर्बी बनाने का काम किया जाता है, वहाँ पे भी हमने देखा कि धुआं जो है वो शाम के वक्त पूरे आसमान को अपनी लपेट में ले लेता है और स्याह बादल जो है वो धुएँ के वहाँ पे छाए रहते हैं, जिसकी वजह से शहरी जो है मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तारिक कसूर की सूरत हाल बता रहे थे, लेकिन फोर्ट अब्बास की सूरत हाल भी कसूर से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। स्मोक ने ज़िंदगी के मामलात को मुतासर करना शुरू कर दिया है। सुबह सवेरे और शाम के औकात में फ़िज़ा में धुंध और गर्द की मिली जुली तह नज़र आती है, जिससे सांस, गले और आंखों में जलन जैसी बीमारियां पैदा हो रही हैं। इस बारे में बात करने के लिए साथ मौजूद हैं मुबशिर हसन। मुबशिर, आप बताइएगा फोर्ट अब्बास में धुंध और फोग के बाइस क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं और शहरी किस तरह मुतासर हो रहे हैं इस तमाम तर सूरत हाल से? हाँ जी बिल्कुल, फोर्ट अब्बास और उसके गिरदनवा में भी स्मोक का राज बरकरार है। स्मोक के बाद जो है शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस हवाले से जब हमारी डॉक्टरों से बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि शहरी जो है गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और अगर सफ़र ज़रूरी करना हो तो मास्क का इस्तेमाल लाजमी करें। और स्मोक के बाद जो है ख़ास तौर पर जो है डॉक्टरों का कहना है कि स्मोक के बाद जो बुज़ुर्ग और बच्चे हैं उनको जो है बाहर निकलने से परहेज़ किया जाए। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि फोर्ट अब्बास, इसके गिरदनवा, खिचीवाला, रोड, शहबाज वाला में भी जो है स्मोक का राज जो है बरकरार हो चुका है, जिसके बाद शहरी मुख्तलिफ शहरों में स्मोक की क्या सूरत हाल रही और हमारे नुमाइंदगान मुख्तलिफ शहरों से हमारे साथ मौजूद थे और स्मोक की सूरत हाल, उससे पैदा होने वाली सूरत हाल से मुतालिक उन्होंने हमें अपडेट किया। आपका बहुत शुक्रिया। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।